پشتوں میں نرشج کہتے ہیں، خسرا کہا جاتا ہے۔ ادب والا لفظ جو ہے خواجہ سرا یا پھر مخنث مذکر مؤنث کے ساتھ تیسرا صیغہ مخنث ہے۔ ہم کو یہ بل نامنظور ہے۔ 2017 کے اندر اس کو پیش کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کے ایک رکن اسمبلی کی طرف سے۔ Welcome to my Berry Foundation Grammar School. ٹرانسجنڈر کی جو عام زبان میں پشتوں میں نرشج کہتے ہیں، خسرا کہا جاتا ہے۔ ادب والا لفظ جو ہے خواجہ سرا یا پھر مخنث مذکر مؤنث کے ساتھ تیسرا صیغہ مخنث وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس میں اگر ہم تعریف میں جائیں تو کچھ خواجہ سرا ایسے کہ جن کو والدین بیٹا بنا کے رکھتے ہیں اور آفٹر 17-18 ایئر 17-18 سال کے بعد اس کو اپنی جسم میں فیل ہوتا ہے، اس کے احساسات جو ہیں وہ زنانہ کے ہوتے ہیں، وہ دوپٹہ پہننا شروع کر دیتا ہے، اس کو ناچ گانے میں انٹرسٹ ہوتا ہے، تو وہ اس کو سمجھتے ہیں روحانی تبدیلی۔ اس کا جسمانی فزیک جو ہے وہ بھلے ہی ایک مرد کا ہوتا ہے، لیکن اس کی جو ذہن ہوتی ہے، اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ایک عورت کی ہوتی ہے۔ سیم جو ہے اس میں پھر اقوا، نربان، ٹولی والے، فرقے والے آپ کو ایسے خواجہ سرا آپ کو نظر آئیں گے کہ جو صرف گھروں میں بھیک مانگتے ہیں، جو کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جائے وہ ڈھولکی بجاتے ہیں، اس کو ٹولی والے کہا جاتا ہے۔ تو ٹرانسجنڈر کی ایک بریف ڈیفینیشن ہے۔ اگر ہم مغلوں کے دور میں دیکھا جائے تو مغلوں کے دور سے ہی ان کو جاسوسی کا ان پہ الزام لگایا گیا تھا کہ بعض مرد عورتوں کے حلیے بنا کے جاسوسی کیا کرتے ہیں، شاہوں کے درباروں میں باقاعدہ شہزادیوں کی خدمت کے لیے اعتماد کے طور پہ کہ بیکاز دے آر ہیونگ نو سیکس، ان کا کوئی جینڈر ہی نہیں ہے، تو ان کی خدمت کے لیے رکھا جاتا۔ السلام علیکم، میں ہوں میڈم لیلا، خواجہ سراؤں کے صدر ڈیر اسماعیل خان کی۔ اور پہلے تو میں دمان ٹی وی والوں کا شکریہ ادا کروں گی کیونکہ ہر موڑ پہ، ہر ٹائم، ہر جگہ پہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بل اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لڑکا لڑکے سے شادی کرے گا اور لڑکی لڑکی سے شادی کرے گی، اور یہ چیزیں تو بل میں نہیں ہیں۔ اگر یہ بل میں لکھی ہوتی ہیں تو پھر آپ لوگ کہتے کہ یہ جو ہے نا لوط علیہ السلام کی قوم کا جو ہے نا اس طرح عذاب آیا تھا اور اس طرح جو ہے نا طریقہ اپنا رہے ہیں، تو اس طرح کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے اس میں۔ میرا نام زندگی اور گرو حسینی کی چیلا ہوں، اور میں پچھلے کئی سالوں سے ڈیرہ میں اپنے فن کی وجہ سے مشہور ہوں، اور یہ جو بل قومی اسمبلی میں پاس ہوا ہے تو اس بارے میں صرف یہی کہوں گی کہ بطور مسلمان ہم کو یہ بل نامنظور ہے۔ ہمارے حقوق ہمیں جتنے شریعت کے حوالے سے ملتے ہیں وہی پورا کریں تو حکومت کی مہربانی ہوگی۔ کہ ایک جانب دیکھا جائے تو دینی پوائنٹ آف ویو سے، ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے یہ ٹوٹلی منافی ہے، لیکن اگر ہم دوسرے پہلو دیکھیں تو جو سہولیات دی جا رہی ہیں، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ جو سہولیات ہیں لائک پشاور میں جو ڈولفن پہ اٹیک ہوا، تو اس سے قبل گلپانا پہ اٹیک ہوا، تو ہاسپٹل عملہ اس بات پہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کو میل کی طرف ایڈمٹ کرنا ہے، میل وارڈ میں یا فیمیل وارڈ میں۔ مطلب یہ چیز ریئلٹی ہے، وہ سہولیات اس بل میں موجود ہیں۔ تو اس بل کو اگر اس براڈ کنسیپٹ میں دیکھا جائے تو اس میں پلس نیگیٹو دونوں چیزیں ہیں۔ جہاں تک نادرا کی طرف سے فیسیلیٹیشن کی بات ہے تو 2018 میں یہ ابھی تو باقاعدہ اس پہ ایک ڈیٹیل بل پاس ہو گیا، لیکن 2018 میں جب فرسٹ ٹائم ٹرانسجنڈر بل پیش کیا گیا تھا انسانی حقوق کی جانب سے، تو اس ٹائم ثاقب نثار صاحب کا جو ایک تفصیلی فیصلہ تھا، اس کے بعد نادرا باؤنڈ ہے ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وداؤٹ اینی میڈیکل چیک اپ۔ جو ہے خواجہ سرا خود کو چاہے وہ میل خواجہ سرا ہے، فیمیل خواجہ سرا ہے، لیکن وہ جنڈر ایکس لکھوا سکتا ہے، اور اسی میں ہی گورنمنٹ نے پھر ان کو کافی فیسیلیٹیشن لائک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس میں خواجہ سراؤں کو ہر اس سے شرط سے مبرا رکھا گیا ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ اس کا شناختی کارڈ کا ہونا وہ خواجہ سرا کا کارڈ کا ہونا ہے۔
اس کا پھر ایک نیگیٹو چیز آ جاتی ہے کہ جب یہ ایکس کارڈ بنا لیتے ہیں تو تھرڈ ورلڈ جو ہے, جو گلف کنٹریز ہیں, وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں جنڈر دو ہی ہیں, میل یا فیمیل. یہ لوگ پھر حج عمرے پہ نہیں جا سکتے, ان کے پاسپورٹ نہیں بنائے جا سکتے, جس کی وجہ سے یہ ایکس کارڈ نہیں بنا پاتے. اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اس کو اگر حل کر لیا جائے, ادروائز نادرا جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا اور کر رہا ہے.